سورہ نام کی آیت نمبر 145 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، آپ کہیے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر ان چیزوں کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں پاتا، وہ مردار ہو یا بہا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ نجس ہے، یا بطور نافرمانی کے اس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ سو جو شخص مجبور ہو اور نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ مشرکین نے بہت سارے حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ان سے فائدہ نہیں لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا، آپ ان سے کہیں کہ مجھ پر جو وحی نازل ہوئی ہے ان میں تو یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ مجھ پر جو حرام ہیں، مجھ پر جو وحی نازل ہوئی اور جو چیزیں حرام کی گئیں وہ کیا تھی؟ وہ چیزیں ہیں، مثلا کوئی جانور ہے حلال ہے لیکن وہ مر گیا، ذبح نہیں ہوا، ویسے مر گیا، یا حلال جانوروں کا جو خون ہے اس کو حرام کرنے کا حکم نازل ہوا، وحی نازل ہوئی۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کی وحی نازل ہوئی۔ یا کسی جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، جیسے مشرکین اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے لات اور عزا کا نام لیتے تھے، تو وہ جانور حرام ہیں۔ اس میں بھی پھر یہ اجازت ہے، اگر کوئی بندہ مر رہا ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ میسر نہیں تو جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کھا لے، حلال نہ ملے تو بے شک حرام کھائے، صرف جان بچانے کے لیے، اور کھانا بھی اتنا ہے جس سے جان بچے، پیٹ نہیں بھرنا۔ تو فرمایا مجھ پر تو یہی نازل ہوا ہے، اس کے علاوہ جو تم چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہو یہ مجھ پر کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا۔ تو جب مجھ پر ان کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ وحی سے تم نے حرام نہیں کیا، خود سے حرام کر لیا ہے۔ تو جس جانور کو تم نے خود سے حرام کیا ہے وہ تمہارے کہنے سے حرام نہیں ہوگا، ہاں جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے تم لاکھ اس کو حلال سمجھتے رہو، وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مضمون ہے جانوروں کے حرام کا، یہ ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں بھی پڑھ چکے ہیں اور سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اس سے آگے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم پر تو کوئی بھی چیز اللہ نے حرام کی ہی نہیں ہے، کوئی جانور اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی حرام نہیں کیا۔ ہاں حضرت یعقوب نے خود جن چیزوں کو چھوڑا تھا تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز اللہ نے ہم پر حرام نہیں کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قانون ہے کہ بندوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان سے بہت ساری چیزوں کا حق چھین لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی کسی بندے کا مقام بہت زیادہ رکھا ہوتا ہے اللہ نے، لیکن اس کا عمل وہ والا نہیں ہوتا کہ اس کو اس مقام پر لے جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی محرومیوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ محرومیوں پر صبر کرے اور صبر کی جزا میں بلند مقام اللہ اس کو عطا فرمائے۔ لیکن یہاں یہود کے بارے میں جو ارشاد ہو رہا ہے اگلی آیت میں، وہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تھا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر کچھ جانور حرام کر دیے گئے تھے۔ اب جو جانور ان پر حرام ہیں اس کا آگے بیان ہو رہا ہے، اور اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ وہ نبی، وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، جنہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، جنہوں نے بائبل نہیں پڑھی، انجیل نہیں پڑھی،
بلکہ دنیا جہان کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. اور حضور بتا رہے ہیں تم پر اللہ نے کیا کیا حرام کیا تھا. اور یہودیوں تم جھوٹ بولتے ہو ہم پر کچھ حرام نہیں ہے, تم پر حرام. وہ کیا ہے؟ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا, اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی, مگر جو چربی ان کی پیٹھوں پر ہو یا ان کی آنتوں پر ہو یا جو چربی ان کی ہڈی پر ہو وہ حرام نہیں ہے. یہ کیوں حرام کیا تھا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم, یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی. وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا, بڑے بڑے جرائم کیے, اس کی سزا میں اللہ نے یہ چیزیں ان پر حرام کر دی. اب یہ باتیں حضور کو اللہ تعالیٰ نے بتائیں, ارشاد فرمائی, وحی نازل فرمائی, اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں. ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ سچ ہے. اب حضور علیہ السلام کو یہ باتیں اللہ کا بیان فرما دینا, اللہ نے حضور کو بتایا, حضور علیہ السلام پھر یہ آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں, اہل ایمان بھی سن رہے ہیں, یہودیوں تک بھی بات جاری. اب یہودی اس بات پر حیران تھے کہ یہ تو ہمارے اندر کی بات تھی, یہ جن چیزوں کو محمد بیان کر رہے ہیں کہ یہودیوں پر ہم نے حرام کی تھی, یہ تو ہماری اندر کی راز کی باتیں تھیں, ان تک کیسے پہنچ گئیں؟ اب اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضور کی یہ شان پڑھیں کہ حضور کو اللہ نے امی کہا ہے. ہم میں سے اگر کوئی امی ہو نا تو اس میں عیب ہے. امی کون ہوتا ہے؟ جس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے, جس کا کوئی استاد نہیں ہے. ہم اگر امی ہوں تو یہ عیب ہے. ہماری خوبی اسی میں ہم استادوں کے پاس جائیں, ہم بکس کو پڑھیں, لائبریریوں کے ساتھ تعلق بنائیں, اپنا مطالعہ کرتے رہیں, اپنا وقت کچھ نہ کچھ 24 گھنٹوں میں کسی کتاب کو دیں, اور سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ کو دیں. تو ہم کسی کتاب کا مطالعہ نہ پڑھیں, کسی استاد کے پاس نہ جائیں, ہماری کمزوری ہے. لیکن حضور کا حسن ہے, کسی سے پڑھا نہیں, کسی مکتب میں نہیں گئے, کسی درس گاہ میں نہیں گئے, لیکن جو ہو چکا ہے اس کی خبریں دے رہے ہیں, اور جو ہوگا اس کی بھی خبر دے رہے ہیں. اور 1400 سال یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو محمد رسول عربی نے وہاں کی سرزمین پر بغیر کچھ پڑھے کہا تھا مستقبل کے بارے میں, ہو بہو ویسا ہی ہوا ہے اور ویسا ہی ہوگا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات یہودیوں کو بتائی کہ تم پر یہ چیزیں حرام ہیں, تو حضور علیہ السلام کا یہ بات بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس طرح کہ آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا, لیکن آپ نے سب بتایا. تو سب کیسے بتایا؟ اس لیے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے, اور وحی کے ذریعے آپ یہ سب باتیں جان گئے, اور وحی کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, پس اگر وہ آپ کی تکذیب کریں, اگر پھر بھی وہ نہ مانیں, پھر بھی آپ کا انکار کریں, فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ, تو آپ کہیے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے, اور اس کا عذاب جرم کرنے والوں سے ٹالا نہیں جا سکتا. یعنی ایمان والے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں, جو نیکیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں رکھے گا. وہ بڑی رحمت والا ہے, وہ ان کو ضرور عطا فرمائے گا, کسی کو آج, کسی کو کل, کسی کو دنیا میں, کسی کو آخرت میں. اور جو اللہ کے نافرمان ہیں, اس کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں, وہ اس کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے. اگر ان پر عذاب نہیں آ رہا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عذاب سے بچ گئے. جب عذاب کا وقت آئے گا تب ہی عذاب آئے گا, وگرنہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی کہ وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے, وہ موقع دیتا رہتا ہے. اس سے آگے ارشاد ہے, اب مشرک یہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے
اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ تو مشرکوں کا ایک قول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے نا، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ اب ایک اصولی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سمجھیے گا۔ اس کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، اس کے اختیار سے باہر کچھ نہیں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ کچھ کام ایسے ہو رہے ہیں جو اس کو پسند ہیں، اور اس نے ان کاموں کو چلنے کی یا چلانے کی طاقت بھی دی ہے کرنے والوں کو، اور کچھ کام ایسے ہو رہے ہیں جو اس کو پسند نہیں ہے مگر کرنے والوں کو طاقت اسی کی دی ہوئی ہے۔ ایک ہے اللہ کی مشیت، ایک ہے اس کی رضا۔ مشیت یہ ہے اس نے بندوں کو اختیار دے دیا، جو چاہو کرو، چاہے سچ بولو چاہے جھوٹ بولو، اس نے اختیار دے دیا، یہ مشیت ہے۔ لیکن رضا اس کی کیا ہے؟ رضا یہ ہے کہ بندے سچ ہی بولیں، رضا یہ ہے کہ سب ایمان لائیں، سب جنت میں ہی جائیں۔ لیکن مشیت کیا ہے؟ بندوں کو اختیار دے دیا، چاہے جنتیوں والے کام کرو چاہے دوزخیوں والے کام کرو، چاہے مومنوں والے کام کرو چاہے کافروں والے کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اس نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ بندہ جو چاہے کرے۔ تو مشرکین یہ کہتے کہ بھئی جب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو گناہ کیا یہ بھی اس کے اختیار سے ہی کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو گناہ پسند نہیں تھا تو وہ ہم کرتے ہی نہ، تو ہم نے جو گناہ کیا ہے یہ اللہ کی رضا سے کیا ہے، ہم نے جو معاذ اللہ شرک کیا ہے اللہ کی رضا سے کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا سے کیا ہے، لہٰذا جو جرم ہم نے کیے یہ ہمارے آباء نے کیے یہ ہم کر رہے ہیں، یہ سب ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو مشیت اور رضا کا فرق آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو وہ مشیت اور رضا کو ملا دیتے، اللہ نے بندے کو اختیار ضرور دیا ہے کام کا، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ میں اگر چاہتا تو زبردستی سارے بندوں کو مومن بنا دیتا، لیکن یہ میری سنت نہیں ہے، سنت الہی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے جو بندہ جنت میں جائے وہ ایسے ہی جنت میں نہ جائے بلکہ وہ خود کو جنت کا حقدار ثابت کرے پھر جائے، اور جو دوزخ میں جائے وہ ایسے ہی دوزخ میں نہ جائے بلکہ وہ کام دوزخیوں والے اگر کر رہا ہو تو وہ دوزخ میں جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو مشرکین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھئی جو ہم غلط کام کرتے ہیں تو اللہ ہی ہم سے کروا رہا ہے، تو اختیار سارا اللہ کا ہے، اسی نے ہم سے کروایا، لہٰذا ہمارا اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ آج بھی آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو غلطی ہم نے کی ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو یہ مزاج مشرکین کا تھا کہ غلطی انسان خود کرے لیکن اپنی غلطی کی ذمہ داری کو وہ قبول نہ کرے، مانے نہ کہ یہ غلطی میں نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان قریب یہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک، اسی طرح جیسے انہوں نے کہا ہے مشرکوں نے، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے حکموں کو جھٹلایا تھا، جرائم کیے، اور ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے اس کا بھی معاذ اللہ اللہ پر الزام لگا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا حتی ذاقوا بأسنا، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا، پھر ان پر عذاب آیا۔ اب یہاں پہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بھی جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ اللہ نے کروایا، تو پہلے لوگ بھی جو کچھ کرتے تھے تمہارے گمان میں وہ بھی اللہ نے پھر کروایا۔ اگر اللہ نے کروایا تو پھر اللہ نے عذاب کیوں بھیجا؟ تو اللہ کا عذاب بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کام نہیں کروائے تھے بلکہ اللہ کو وہ سخت ناپسند تھے، ان کاموں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا۔
آپ کہیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو. تم صرف ظن کی پیروی کرتے ہو اور تم محض اٹکل پچو سے بات کرتے ہو. یعنی تم جو کہتے ہو یہ تمہارا ظن ہے، گمان ہے. دیکھیں انسان کے گمان میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. ضروری نہیں ہے ہمارے گمان میں جو آئے وہ ٹھیک ہو، اور ضروری نہیں ہے جو بھی ہمارے گمان میں آ رہا ہے وہ غلط ہو. اگر ہمارے گمان کے ساتھ کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کی تائید موجود ہے تو اس کا مطلب ہمارا گمان صحیح ہے. قرآن مجید نے کہا ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ہم اپنے مائنڈ سے بہت کچھ سوچتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، فکری سوچ سے ہم بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو نتیجہ نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں میں نے اس پر ہر پہلو سے غور کر لیا اور میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ صحیح ہے. اگر تو قرآن و سنت اس کی تائید کر رہا ہے تو پھر صحیح ہے، وگرنہ ہمارا غور و فکر غلط بھی ہو سکتا ہے. اور اس کو قرآن کریم نے بار بار بیان کیا، اور یہاں بھی یہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو نتیجہ نکالتے تھے، جو نظریہ، جو عقیدہ بناتے تھے وہ گمان کی بنیاد پر بناتے تھے. آج ہمارے پاکستان میں بھی گمان کی بنیاد پر بہت سارے نظریات کو سوشل میڈیا پر فروغ دیا جا رہا ہے. جیسے ہی ہمارا یوم آزادی کے دن آتے ہیں تو ایک شور مچ جاتا ہے کہ پاکستان تو سیکولر ہونا چاہیے، اس کو تو سیکولر سٹیٹ ہونا چاہیے. دیکھو فلاں ملک سیکولر ہے کتنی ترقی کر گیا، فلاں ملک سیکولر ہے کتنی ترقی کر گیا. آج ہم جو ایک اسلامی ملک بنائے بیٹھے ہیں، یا ہمارا جو آئین اسلامی ہے اس کی وجہ سے ہماری ترقی نہیں ہو رہی. دیکھو اسی کی وجہ سے تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں. اب مذہب کی بنیاد پر تھوڑے سے اعداد و شمار میں نے لکھے ہیں. مذہب کی بنیاد پر ہمارے ملک میں جو 2023 میں جو لوگ مارے گئے وہ 200 سے کچھ اوپر ہیں، 202-3 ہوں گے. ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ واقعہ ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن تھوڑا سا کمپیریزن آپ کر لیں، وہ 203 ہیں. اور جو ممالک سیکولر ہیں، جو امن کے داعی ہیں، جو امن کا درس دیتے ہیں، جو پوری دنیا پر امن کے نام پر جنگیں نافذ کرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ ایک اندازہ کے مطابق 2023 میں امریکہ میں قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد 18,874 ہے. یہ گن وائلنس ہے، یہ فائرنگ کی گئی سکولز میں، کالجز میں، پبلک مقامات پر. یہ 2023 کے اعداد و شمار ہیں. کیا وہاں بھی اسلام نافذ ہے؟ کیا آپ وہاں قتل ہونے والوں کو بھی اس بات کا مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ وہاں پر چونکہ اسلام تھا؟ اسی طرح برطانیہ کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں. 1500 مقامات پر 2023 میں جرائم ہوئے، قتل ہوئے، اور وہاں پہ گینگسٹرز ممبرز کی تعداد، بدماشوں کی تعداد 27,000 ہے. یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں. اور چاقو کے ساتھ زخمی یا قتل کرنے کے اتنے واقعات ہیں کہ شمار سے باہر ہیں. ابھی گزشتہ ماہ میں جو کچھ ہوا، بلکہ اس ماہ میں جو کچھ ہوا ہے، سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کی بنیاد پر کہاں کہاں کتنی آگ لگائی گئی، کتنی مسلمانوں کی دکانوں کو نظر آتش کیے گئے، یہ سب آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح بہت سے ممالک ایسے ہیں سیکولر ہیں لیکن ترقی نہیں ہے وہاں پر، اور بہت سے ممالک ایسے ہیں وہ سیکولر نہیں ہے لیکن ترقی کر رہے ہیں. اب سعودی عرب سیکولر تو نہیں ہے نا، یو اے ای سیکولر تو نہیں ہے، اگرچہ وہاں پر بھی بہت سے غیر شرعی معاملات چل رہے ہیں، انہوں نے آؤٹ سائڈرز کو اجازت دی ہوئی ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ سیکولر ممالک نہیں ہیں، لیکن وہاں ترقی ہو رہی ہے. تو یہ کہنا کہ پاکستان اگر سیکولر ہوتا تو ترقی کرتا، یہ محض ایک گمان ہے، اور گمان کی بنیاد پر نظریات بنانے کو اللہ تعالیٰ نے فاسد قرار دیا ہے. اس سے آگے ارشاد ہے، آپ کہیے کہ قوی دلیل تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، پس اگر اللہ چاہتا تو وہ ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا. آپ کہیے کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کرو جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. پس اگر وہ یہ جھوٹی گواہی دیں تو اے مخاطب تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا،
اور نہ ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسلمان کی پوری تربیت کی جا رہی ہے کہ کفار کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، کیسے دلائل دینے ہیں، کیسے ان کو سمجھانا ہے۔ یہ دلائل اگر قرآن مجید کے ہم سمجھنا شروع کر دیں تو سب سے پہلا فائدہ ہمارا یہ ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوں گے، کبھی اضطراب کا شکار نہیں ہوں گے، تو پہلا فائدہ ہمارا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اب دنیا آپ کی انگلیوں کے پوروں پر ہے۔ پہلے کہیں رابطہ کرنا ہو تو خط لکھنا پڑتا تھا، تو اب ساری دنیا سمٹ کر آپ کے ہاتھ میں، آپ کی ڈیوائس میں آئی ہوئی ہے۔ آپ اگر اسلام کے میسج کو سمجھ جائیں، دلائل کو سمجھ جائیں، تو کفر تک آپ اس کی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، ان دلائل کو پہنچا سکتے ہیں۔ کاروباری ڈیل نہیں کرتے ہم دوسرے ممالک میں، تو اگر موقع ملے تو ہم اسلام کی بات بھی آگے پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں دلائل بتائے گی، اور ساتھ ایک اور بڑی اہم بات بتا دی گئی کہ جب دلیل پر بات ہو تو ایک بات یاد رکھنا، سچے تم ہی ہو، سچے تم ہی ہو۔ تم بحث کر رہے ہو، تمہارا مجادلہ ہو رہا ہے، تبادلہ خیال ہو رہا ہے، اگر تمہیں دلیل نہیں آئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کی تائید کرنی شروع کر دو۔ اگر جواب نہیں آیا تو پھر واپس جاؤ، پھر علماء سے رجوع کرو، اور پھر اپنے علم میں اضافہ کرو، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو درست کرنے کی کوشش کرو اور جاننے کی کوشش کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے مخاطب، اگر وہ تمہاری بات نہ مانے یا تمہیں کوئی دلیل ایسی دیں جو تمہاری سمجھ سے اوپر ہو، تو پھر تم نے ان کی تائید نہیں کرنی، تم نے ہرگز ان کی تائید نہیں کرنی، اور ان کی نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے علم میں اضافے کے لیے اہل علم سے رجوع کرنا ہے، کتاب اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔